بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائن ڈبلیو ڈائر کی کتاب یور ایرونیس زون کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم 35 پیج تک پہنچ گئے تھے، آج ہم 36ویں پیج سے اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ میں پچھلی کلاس سے جو جملہ ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں اور پھر کنٹینیو کرتا ہوں۔ سادہ طریقے سے اسے یوں سمجھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اور لوگ آپ کو ناخوش کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناخوش کرتے ہیں ان سوچوں کے ذریعے جو آپ چیزوں اور لوگوں سے متعلق اپنی زندگی میں سوچتے ہیں۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں اور چیزوں کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں ان سوچوں کے ذریعے سے آپ دراصل اپنے آپ کو ناخوش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں، ایک صحت مند اور آزاد شخص ہونے کے لیے مختلف انداز سے سوچنا سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ سوچیں کنٹرول میں نہیں آتی اور احساسات و جذبات ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک صحت مند اور آزاد شخص ہونے کے لیے مختلف انداز سے سوچنا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں، آپ کی نئی سوچیں آپ کو ترقی کے راستے پر لے جاتی ہیں اور آپ ذاتی آزادی کے سفر میں پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس منطقی دلیل کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم مثال کے طور پر کاشف کے کیس پر غور کرتے ہیں۔ اب یہ کیس اسٹڈی ہے، اس کیس اسٹڈی میں ہم یہی پوری بات جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی اس کو اب ہم ایک کیس اسٹڈی کو سامنے رکھ کر اسٹڈی کرتے ہیں۔ کاشف ایک نوجوان ایگزیکٹو ہے جو کہ کاروباری ادارے سے وابستہ ہے۔ کاشف اپنا زیادہ تر وقت اس بات پر پریشان ہوتے گزارتا ہے کہ اس کا باس اسے اسٹوپڈ بے وقوف سمجھتا ہے۔ کاشف بہت ہی ناخوش ہے کیونکہ اس کا باس اس کے متعلق کم تر رائے رکھتا ہے، لیکن اگر کاشف کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلتی کہ اس کا باس اسے بے وقوف سمجھتا ہے تو کیا تب بھی کاشف ناخوش رہتا؟ یقیناً نہیں۔ کیوں کر کسی ایسی بات پر ناخوش رہ سکتا ہے جو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو یا جس کا اسے علم ہی نہ ہو۔ مزید یہ کہ کاشف اپنے آپ کو یہ باور کروا کے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے دراصل ناخوش ہے۔ وہ دراصل اپنے بارے میں خود کیا سوچتا ہے اس کے لیے یہ بات اس سے زیادہ اہم ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوسروں کو لے کر، اور یہ جو آپ اپنے بارے میں دوسروں کی بنیاد پر سوچتے ہیں یہی سوچ دراصل آپ کو ناخوش کرتی ہے اور یہی آپ کے اندر مختلف قسم کے غم کے احساسات پیدا کرتی ہے۔ تمام قسم کے واقعات چیزوں اور مختلف لوگوں کے نقطہ نظر پر بالکل یہی لاجک استعمال ہوتی ہے۔ کسی کی موت آپ کو ناخوش نہیں کرتی جب تک آپ کو اس کی موت کا علم نہ ہو جائے، لہٰذا یہ موت نہیں ہے جو آپ کو غمزدہ کرتی ہے، بلکہ اس موقع پر آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں یہ بات آپ کو پریشان کرتی ہے۔ یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ آپ طوفان کے آنے پر خوشی منائیں یا حالات کی خرابی پر خوش ہوں اور انجوائے کریں، بلکہ ایسے سخت مواقعوں پر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے اس معاملے میں ڈپریشن کا انتخاب کیوں کرنا چاہیے، یا میں پریشان کیوں ہوں؟ کیا پریشان ہونا ان حالات سے نمٹنے کے لیے مؤثر ہوگا؟ آپ ایسے کلچر میں پلے بڑھے ہیں جہاں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے احساسات اور جذبات کے خود ذمہ دار نہیں ہیں، حالانکہ منطقی دلیل یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر قسم کے احساسات اور جذبات ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم بذات خود ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسی دلیل کو اور جو فلسفہ بیان کیا ہے منطق کا اسی کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے ایک مثال اور ہے۔ ایک کلاس میں استاد اپنے 2 طالب علموں کو سرزنش کرتے ہوئے سخت الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ تم گدھے ہو، دونوں کو۔ پہلا طالب علم اپنے لیے لفظ گدھا سن کر سوچتا ہے کہ آج تو کلاس میں میری خوب بے عزتی ہوئی، میں اپنے ہم جماعت کو لفظ گدھا
سننے کے بعد میں کیسے فیس کروں گا؟ اور اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ استاد بڑا سخت ہے، کسی کی عزت اور ذلت کا اس کو کوئی خیال نہیں، اس کی اپنی عزت خراب ہوگی تب اسے پتہ چلے گا۔ یہ اور اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے وہ شاید استاد کے خلاف ہو جائے اور کسی نہ کسی طرح استاد سے بدلہ لینے کی تیاری کرنے لگے، جبکہ دوسرا طالب علم استاد کے منہ سے لفظ گدھا سن کر سوچتا ہے کہ گدھا ایک انتہائی محنتی جانور ہے، گدھا فرما بردار بھی ہے اور سختیاں جھیلنے اور مستقل محنت کرنے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اور اس طرح کی باتیں سوچ کر وہ اپنے ٹیچر کو جواب دیتا ہے، تھینک یو سر، آپ نے مجھے گدھا کہا، میں آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور سخت محنت کے ذریعے ثابت کروں گا کہ میں واقعی گدھا ہوں۔ ایک ہی ایکشن کے دو مختلف طرح کے رد عمل، ٹھیک ہے، ایک ہی ایکشن ہے، استاد کا ایک ہی جملہ ہے، دو بچوں نے اس کو مختلف انداز سے لیا ہے، لہٰذا رد عمل بھی کیا ہیں؟ دو ہو گئے، ایک وہ رد عمل جس میں وہ بدلہ لینے کی ٹھان رہا ہے اور ایک وہ رد عمل جس میں وہ مزید محنت کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ پس یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو احساسات، جذبات اور رد عمل ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم بذات خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دراصل آپ مختلف قسم کے جملے بولنا سیکھ چکے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں اس حقیقت کے خلاف کہ آپ اپنے احساسات اور رد عمل کو بذات خود کنٹرول کرتے ہیں۔ ذیل میں مختلف قسم کے روزمرہ کے جملے دیے جا رہے ہیں جو آپ بار بار بولتے ہیں۔ غور کریں کہ آپ ان جملوں کو بول کر دراصل اپنے دماغ کو کیا پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں اور خود کیا پیغامات وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے، تم نے میرے جذبات کو مجروح کیا، یعنی میرے جو جذبات ہیں اس کو تم نے مجروح کیا، تمہاری وجہ سے مجھے بہت برا لگا۔ یہ ہم عام زندگی میں جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بس ایسا ہی سوچتا ہوں یا میں ایسا سوچنے پر مجبور ہوں، بس مجھے غصہ آ رہا ہے، اب مجھ سے اس غصے کی وجہ مت پوچھنا، میں اس کی وجہ سے ناراض ہوں، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے ہم بول رہے ہیں۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے جذباتی اور مشتعل ہو گیا، تم نے مجھے پبلک کے سامنے بیوقوف بنا دیا، کتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ جملے ہیں۔ یہ لسٹ ایک لمبی لسٹ ہے، اس لسٹ کے ہر جملے میں ایک ہی پیغام ہے کہ جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ آئیے ایک کام کرتے ہیں، اس لسٹ کو دوبارہ درست کر کے لکھیں تاکہ یہ جملے اس حقیقت کی عکاسی کریں کہ آپ اپنی سوچوں کے خود ذمہ دار ہیں اور یہ کہ آپ کے احساسات اور جذبات ان سوچوں کا نتیجہ ہیں جو کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جملہ تھا تم نے میرے جذبات کو مجروح کیا۔ اس جملے کو اگر آپ صحیح سے بولیں گے تو ایسے بولیں گے، میں نے اپنے جذبات کو خود مجروح کیا کیونکہ میں نے اپنے آپ سے تمہارے رد عمل کے بارے میں خود کچھ باتیں کہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں اپنے آپ سے خود کچھ باتیں کہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے جذبات کو مجروح کیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے مجھے بہت برا لگا، یہ جملہ ہے، اس کی جگہ کیا بول سکتے ہیں آپ؟ میں نے اپنے آپ کو برا محسوس کروایا، تمہاری وجہ سے مجھے برا نہیں لگا، میں نے اپنے آپ کو برا محسوس کروایا۔ اچھا، ایک جملہ تھا میں تو بس ایسا ہی سوچتا ہوں یا میں ایسا سوچنے پر مجبور ہوں، اس کی جگہ کیا بول سکتے ہیں؟ میں چاہوں تو ایسا نہ سوچوں لیکن میں نے خود ایسا سوچنے اور اپسیٹ ہونے کا انتخاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جملہ تھا بس مجھے غصہ آ رہا ہے، اب مجھ سے اس غصے کی وجہ مت پوچھنا۔ اس جملے کے بجائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے غصہ کرنے کا فیصلہ خود کیا ہے کیونکہ میں عام طور پر دوسروں کو اپنا غصہ دکھا کے کنٹرول کرتا ہوں، اسی وجہ سے دوسرے یہ سوچتے ہیں کہ میں انہیں کنٹرول کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ ہم نے صحیح کیا۔ اگلا جملہ تھا میں اس کی وجہ سے ناراض ہوں، یہ جملہ بولنے کے بجائے میں اپنی سوچوں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں، میں اپنی سوچوں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، یہ جملہ، اس کی جگہ کیا؟ میں اپنے آپ کو خود لوگوں کے سامنے کمتر سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ جب تک
خود اپنی سوچ پر پہرا نہیں بٹھائیں گے اور اپنے جذبات کی ذمہ داری اپنی سوچ پر نہیں ڈالیں گے، یہ معاملہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے جذباتی اور مشتعل ہو گیا، یہ جملہ تھا۔ اس کی جگہ جب بھی میں اس لڑکی کے قریب جاتا ہوں اپنے آپ کو جذباتی اور مشتعل کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ تھا تم نے مجھے پبلک کے سامنے بیوقوف بنایا، اس کی بجائے ہم کیا بول سکتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو خود بیوقوف محسوس کیا اپنے بارے میں تمہاری رائے کو سیریس لے کر، اور اس بات کا یقین کر کے کہ دوسرے لوگ بھی تمہاری ہی طرح سوچتے ہیں۔ واو، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی میرے اندر احساسات چل رہے ہیں، جذبات چل رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، میں خود ہوں۔ کتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ جملہ تھا نا، اس جملے کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو کتوں سے ڈراتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کتوں سے ڈراتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شاید آپ یہ سوچیں کہ لسٹ نمبر 1 میں جو جملے ہیں وہ تو بس ہمارے معاشرے میں ایسے ہی بولے جاتے ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ جملے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ لسٹ نمبر 2 میں، یعنی جو جملے بدل کے ہم نے بولے، جملے معاشرے میں کیوں بھرپور طریقے سے استعمال نہیں ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے بہت امپورٹنٹ۔ ہمارا معاشرہ جو نیگیٹو ٹائپ کی چیزیں ہیں یا اپنے آپ کو جذباتی کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن اپنے سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے جو جملے بولے جا سکتے ہیں ان کو آپ کا معاشرہ جگہ نہیں دیتا۔ اس کا جواب ہمارا معاشرہ ہے جو ہمیں پہلی لسٹ والے جملے اور سوچ سکھاتا ہے اور دوسری لسٹ کے جملوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ بس حاصل کلام واضح ہے کہ آپ وہ شخص ہیں جو بذات خود ذمہ دار ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ وہی کچھ محسوس کرتے ہیں جیسا کہ آپ سوچتے ہیں، اور آپ کسی چیز کے بارے میں مختلف طریقے سے بھی سوچنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرنے کا فیصلہ کر ڈالیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا افسردہ رہنے، پریشان رہنے اور ناخوش رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ لہٰذا غور کرنا شروع کر دیں، بڑی گہرائی سے ان سوچوں پر غور کرنا شروع کر دیں جو آپ کو ان تباہ کن احساسات اور رد عمل کی طرف لے جا رہی ہے جن سے آپ کو سراسر نقصان ہے، فائدہ تو کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میرے احساسات اور جذبات میری سوچوں کا نتیجہ ہیں، لہٰذا میں اپنے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس طرح سے یاد رکھنا ضروری ہے۔ کتاب اگلے اس میں داخل ہو رہی ہے، اگلی ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہے کہ ناخوش نہ رہنا سیکھنا ایک مشکل چیز ہے۔ ناخوش رہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ناخوش نہ رہنا اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ سیکھنا آسان نہیں ہے، یہ سیکھنا مشکل ہے۔ اس ہیڈنگ کے تلے اب ہم بات کر رہے ہیں، نئے طریقوں سے سوچنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ ایک مخصوص قسم کی سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں اور کمزور سوچوں پر عمل کرنے کے بھی عادی ہو چکے ہیں۔ اب ان عادتوں اور سوچوں کو چھوڑنے کے لیے سخت محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خوش رہنا تو شاید بڑا ہی آسان عمل ہے، لیکن ناخوش نہ رہنا سیکھنا کافی مشکل ہے۔ خوش رہنا آسان ہے، لیکن ناخوش نہ رہنا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ لکھتے ہیں، ہر شخص میں خوشیاں اور خوش رہنا فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت واضح طور پر بچوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی میں آپ جو کچھ چاہیے کے نام پر ہضم کرتے رہے ہیں، چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ یہ کریں، سب کو چاہیے کہ یہ کریں، اماں کو چاہیے کہ وہ یہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں آپ جو کچھ چاہیے کے نام پر ہضم کرتے رہے ہیں اس کو اپنے ذہن سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اپنا چارج خود سنبھالنے سے شعور اور آگاہی کے دروازے آپ پر کھلنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس وقت پکڑیں جب آپ کچھ اس طرح سے کہیں، تم نے میرے جذبات کو مجروح کیا، جب یہ بات بولیں آپ تو اس وقت فوراً اپنے آپ کو پکڑیں، روکیں، ٹوکیں
ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے دراصل آپ خود یہ سب اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ اس ذہنی مشق کے عادی ہو چکے ہیں کہ اپنے اندر پیدا ہونے والے احساسات اور جذبات کا ذمہ دار اپنے بجائے کسی اور کو ٹھہرا دیں۔ اس طرح کی سوچ کا عادی بننے اور اسی طرح سوچتے رہنے میں آپ نے ہزاروں گھنٹے صرف کیے۔ اب اس سوچ سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو اتنی ہی کوشش نئی سوچ کو سیکھنے کے لیے کرنی ہوگی، اور یہ سوچ یہ ہے کہ آپ اپنے احساسات اور جذبات کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل ہے تو کیا ہوا، اسے مشکل ہونے کی وجہ سے چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے، جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں ان مشکل کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور مشکل چیزوں کو کیسے سیکھتے ہیں، اس کے لیے اگلی ایک مثال ہے۔ ذرا اس وقت کو سوچئے جب آپ کار چلانا سیکھ رہے تھے۔ اس لمحے آپ کو بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا۔ 3 پیڈل اور صرف 2 پیر، یعنی ایک بریک، ایک ایکسیلیٹر اور ایک کلچ۔ ان 2 پیروں سے 3 پیڈل کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیئرنگ اور گیئر لیور کو بھی مناسب طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھنا تھا۔ آپ کو یہ سب سیکھنا کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ ایکسیلیٹر کو تھوڑا سا دبانا تھا اور وہ زیادہ دب گیا۔ گاڑی کا انجن زور زور سے آواز کرنے لگ گیا۔ ایکسیلیٹر کو مناسب طریقے سے دبانا اور کلچ کو مناسب طریقے سے چھوڑنے میں کتنی ہی بار آپ کی گاڑی بند ہوئی تھی۔ سیدھے پیر سے گاڑی کی سپیڈ بڑھانی ہوتی ہے اور بریک بھی۔ اگر غلطی سے روکنے کے بجائے گاڑی تیز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب سوچ کر آپ کے لیے گاڑی چلانا ایک بہت ہی بڑا مشکل کام تھا۔ پھر اسٹیئرنگ کا کنٹرول اور ساتھ ساتھ کلچ اور گیئر کا استعمال، ایک ساتھ ہاتھ، پاؤں، ذہن اور آنکھوں کا استعمال، مکمل توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ بڑا ہی مشکل کام لگتا تھا۔ لیکن ہزاروں کوششوں، غلطیوں اور پھر نئی کوششوں کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب مشکل ترین کام بھی آپ کے لیے انتہائی آسان ہو گیا۔ اب آپ اپنی کار میں داخل ہو کر بڑے اطمینان سے ڈرائیو کرتے ہیں اور ہر چیز ٹھیک توازن میں رہتی ہے۔ نہ تو گاڑی کو جھٹکے لگتے ہیں اور نہ ہی آپ گاڑی چلاتے وقت گاڑی چلانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی گاڑی دائیں بائیں لہراتی ہے۔ اب گاڑی چلانا آپ کی فطرت بن گیا ہے، آپ کا پارٹ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ سخت مشکلات کا سامنا کرتے رہنا، مسلسل سوچتے رہنا، مسلسل کوشش کرتے رہنا اور بار بار کی مشق آپ کو مشکل ترین کام کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ایگزامپل انہوں نے دی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ ہم تو ویسا سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم بچپن سے ایک ہی پیٹرن پر سوچ رہے ہیں، تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ کار چلانا سیکھنا بھی بہت مشکل کام تھا، لیکن بار بار کی پریکٹس سے کار چلانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ٹائپنگ کی بھی مثال لے لیں، جب آپ کی بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اے کہیں ہے، ایس کہیں ہے، پی کہیں ہے، انگلیوں کے حساب سے جو ہے وہ الفابیٹس نہیں ہیں، لیکن مشکل کام بار بار کی پریکٹس سے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کی بورڈ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور صرف اپنی اسکرین پر دیکھ کر انگلیاں چلا کر جو ہے وہ آسانی سے ٹائپ کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ذہن کو کسی بھی طبعی کام کی تکمیل کے لیے کیسے سدھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہاتھ پیروں کو ڈرائیونگ کے دوران دماغ اور سوچ کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔ جذباتی کنٹرول کا معاملہ ڈرائیونگ سیکھنے سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ ڈرائیونگ سیکھنا زیادہ مشکل ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا یا خوش رہنا سیکھنا اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ عادتیں سیکھ چکے ہیں اور انہی عادتوں کے زیر اثر زندگی کے معمولات انجام دیتے ہیں۔ آپ غمگین ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں اور چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسا خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ برسوں سے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، اسی پیٹرن کو دراصل آپ نے فالو کیا ہوا ہے، ٹھیک، اور ایسا کرنا آپ کی عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے لیے اپنا یہ برتاؤ قبول کر لیا ہے اور کبھی بھی اس برتاؤ کو چیلنج کرنے کے لیے کام نہیں کیا، لیکن جس طرح آپ نے ناخوش ہونا، افسردہ رہنا، غصے میں آ جانا
اور چڑچڑاہٹ کا شکار ہونا سیکھ لیا ہے، بالکل اسی طرح سے ناخوش نہ ہونا، افسردہ نہ ہونا، غصے میں نہ آنا اور چڑچڑاہٹ کا شکار نہ ہونا، یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ایک برا تجربہ ہوتا ہے، اور ایسا تجربہ ہوتا ہے جس میں درد شامل ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تجربہ ناخوشگوار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں مجھے ڈرل سے چڑ ہے، لیکن یہ سب آپ کا پرانا سیکھا ہوا عادی رد عمل ہے۔ آپ اس تجربے کو اپنی موجودہ سوچ کے بالکل برعکس بھی سوچ سکتے ہیں اور اسے خوشگوار اور دلچسپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یقینی طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے دماغ کو درست سمت میں استعمال کریں گے، آپ ڈرل کی آواز اور احساس کو خوبصورت سیکسی تجربے کے طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر بار برر کی آواز کو آپ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین سیکسی لمحات سے جوڑ سکتے ہیں۔ آپ جسے درد کہتے ہیں اسے کچھ مختلف اور اچھا نام دے سکتے ہیں اور اس درد کو اچھا محسوس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس مجبور اور لاچار بیٹھے رہیں اور تمام تجربے کو چڑچڑاہٹ بھرے انداز میں بھگتتے رہیں۔ آپ کچھ مختلف سوچ کر اپنے اس تجربے کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ شاید یہاں آپ یہ کہیں کہ میں جو چاہے وہ سوچ سکتا ہوں، اس کے باوجود مجھے غصہ اور چڑچڑاہٹ ہوتی ہے جب بھی ڈاکٹر ڈرل اسٹارٹ کرتا ہے۔ بس یہاں آپ کو ڈرائیونگ سیکھنے کے عمل کو ذہن میں لانا ہے۔ آپ نے کب یہ یقین کیا تھا کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں؟ ایک سوچ، یہ حاصل کلام ہے آج کی کلاس کا، ایک سوچ اس وقت یقین میں تبدیل ہوتی ہے جب آپ اس پر بار بار کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک بار کوشش کریں اور اپنے آپ کو نااہل قرار دے کر اگلی بار کوشش ترک کر دیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ میں دوبارہ سے جملہ پڑھ رہا ہوں یہ والا، ایک سوچ اس وقت یقین میں تبدیل ہوتی ہے جب آپ اس پر بار بار کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک بار کوشش کریں اور اپنے آپ کو نااہل قرار دے کر اگلی بار کوشش کو ترک کر دیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ 44 پیج تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ کلاس ہماری یہاں ہم ختم کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ 45 پیج سے شروع کریں گے۔ کل تلک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔